ہمیں 60 کلومیٹر سفر کرنے کے لیے ہمیں کم از کم مصائب سے گزرنے کے لیے تو 2 مہینے گزرے تھے کہ جب ہم روانہ ہوئے تھے نا، میری 2 بہنیں تھیں، والدہ دوپٹے تک نہیں لیے تھے، جوتے تک نہیں پہنی تھی، ایسا حملہ ہوا ایک دم، کیونکہ وہ جتھے کے جتھے بن کے آتے تھے اور حملہ کیا کرتے تھے، وہ آگے لگاتے تھے، پیٹرول ان کے پاس ہوتا تھا، چھڑکا اور آگ لگا دی۔ جی مجھے سب کچھ یاد ہے جی، کیونکہ اس وقت میری عمر 5.5-6 سال تھی۔ تو ایک دم اچانک ہمارے گاؤں کا نام تھا دھینا، یہ ضلع ڈسٹرکٹ جلندھر میں آتا ہے، تقریباً 7-8 کلومیٹر تھا جلندھر شہر سے۔ ہمارے مغرب کی طرف تھا ہمارا جلندھر سٹی، اور دائیں طرف تھا ہمارا جلندھر کینٹ، یعنی کہ ہمارے بیچ میں آتے تھے۔ اور ہمارے گاؤں میں صرف سب مسلمان تھے، صرف 2 ہندو تھے۔ مجھے اچھی طرح، کیونکہ ان کی دکانیں تھیں، ہم وہاں سے چیز بھی لینے جاتے تھے۔ بالکل میں بتا رہا ہوں نا، بالکل ہم آرام سے رہ رہے تھے۔ ابھی ہم اسکول جانے والے تھے، میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹے آپ کو اسکول میں تیاری کریں، آپ کو اسکول میں داخل کرنا ہے۔ وہ اسکول تھا ہمارے گاؤں سے تقریباً 1.5-2 کلومیٹر دور، اور وہ علاقہ تھا پھلور، اور اس کے ساتھ وہ جو اسکول تھا اس کے ساتھ ہی سکھوں کا گردوارہ تھا۔ ہمارا گاؤں سب مسلمان تھے، صرف 2 ہی گھر تھے ہندو کے، اور ان کی دکانیں جو تھیں نا، یہ کریانہ کی، وہ ہندو کی تھی۔ اس گاؤں میں اس وقت تک کوئی ایسے آثار نہیں تھے؟ نہیں، کوئی آثار نہیں تھے۔ پھر اچانک میں نے کہا نا، اچانک ہم رات کو 2 فوجی آ گئے۔ اس وقت ریڈیو کی یا ٹیلی فون کی سہولت تو نہیں تھی۔ اچھا، میں بچہ تھا، میں نے اس سے پوچھا ابو جی یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ کہہ رہے بچے آپ چپ کر، جو یہ اپنی ہماری حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ وہ چھتوں کے اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے ساری رات ہمارے گھر کے وہ چھت کے اوپر گزارا۔ صبح اٹھ کے جب ہم اٹھے تو وہ اٹھ کے ان کو ہم نے ناشتہ واشتہ کرایا، وہ چلے گئے۔ اب چائے مگویاں ہونے لگ گئیں کہ جی پاکستان کا پارٹیشن ہونے والا ہے، ہندوستان پاکستان علیحدہ ہونے والے ہیں، یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ لیکن اس وقت صبح اٹھے یہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ ضلع جلندھر جو ہے نا، یہ ہم لوگ نہیں جائیں گے پاکستان، کیونکہ یہ علاقہ بھی پاکستان میں ہی ہے۔ لیکن اسی وقت یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے نا، یہ حصہ پاکستان میں ہی رہے گا۔ لیکن 6-7 دن کے بعد، کیونکہ سکھ جو ہوتے قافلے کی صورت میں آتے تھے، ان کے پاس تلواریں ہوتی تھیں، برچھی ہوتی تھی، تو وہ آ کے حملہ کرتے تھے، گھروں کو جلاتے تھے، لوٹتے تھے۔ تو آخر پھر کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا، 6-7 دن کے بعد معلوم ہوا کہ یہ علاقہ بھی انڈیا میں رہے گا، یہاں سے ہمیں ہجرت کرنی پڑے گی۔ کیوں کہ یہ کشمیر کو جو راستہ جاتا تھا نا، یہ جلندھر سے جاتا تھا، جلندھر سے ٹرین جاتی تھی، جلندھر سے روڈ جاتے تھے۔ تو پھر اچانک 7 دن کے بعد جب حملے ہونے لگ گئے، زیادہ بڑھ گئے، تو پھر ہم یہاں سے شفٹ ہو گئے۔ کہاں پہ؟ ایک کیمپ بنا ہوا تھا، وہ ایک کیمپ تھا، جتنے میں گاؤں کے لوگ ادھر ادھر سے آتے تھے نا، یا جنہوں نے پاکستان جانا تھا نا، تو ایک کیمپ بنایا ہوا تھا، وہ تھا کیمپ جلندھر چھاؤنی میں۔ تو وہاں پہ جو ہے نا، ہماری حفاظت کے لیے فوج آ گئی تھی۔ کیمپ بہت بڑا تھا، تقریباً آپ کو مانا 10-12 گاؤں آ کے اکٹھے ہو جائیں۔ پھر بیماریاں پھوٹ گئیں، پھر ادھر سے بارش بہت ہونے لگ گئی، اور پھر راشن کا انتظام بھی ہمارے چچاؤں کے پاس تھا، کیونکہ ہمارے دادا جو تھے نا، بہت بڑے ٹھیکیدار تھے، وہ
آپ کو کیا لدھیانہ بھی جاتے تھے، ان کا ٹھیکہ ہوتا تھا، پٹیالہ، جگادری، عبداللہ پور، امبالہ، فیروز پور. ہاں، وہاں پہ آپ کے آباء و اجداد کی گھر بار زمینیں کیا تھیں؟ ہماری زمینیں اتنی زیادہ نہیں تھی، پھر بھی نہ کہ 10-12 کلے زمین تھی، اور ہمارے پاس بھینسیں بھی تھی اور گائے بھی تھی، بکریاں بھی تھی، سب کو چھوڑ دیا ہم نے. اور جب آپ لوگ کیمپ میں شفٹ ہوئے تو آپ کے پاس کیا تھا اس وقت؟ کچھ بھی نہیں تھا. ہم یعنی کہ جب حملہ ہوا ہمارے اوپر تو ہم بغیر بچوں کے، بغیر جوتے کے ہمیں بھاگنا پڑا. تو ہم کیمپ میں آ گئے، اور کیمپ میں ہم نے کم 8-10 دن گزارا کیا. اچھا، آپ کی فیملی میں کون کون لوگ شامل تھے؟ ہماری فیملی میں کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی حویلی تھی تو ہم سب اکٹھے ہی تھے. باقی ہمارے چچا، ہمارے پھپھی، ہماری مامی وہ دوسرے علاقوں میں رہ رہے تھے، ہم ان کا انتظار کر رہے تھے. جیسے میری مامی تھی نا، وہ نور محل تھی. نور محل ایک علاقہ ہے، وہ ہم سے کم از کم 20-25 کلومیٹر دور تھا. تو وہاں پہ صرف ٹرین جاتی تھی. ٹرین ہمارے گاؤں کو جو اسٹیشن لگتا تھا ریلوے کا، وہ تھا جمشید خاص. تو وہ پہلے ٹرین جاتی تھی، ٹرین جاتی تھی پہلے، کیونکہ ہمیں 5-6 سال اتنا تو پتہ نہیں تھا. لیکن اماں سے پوچھا، اماں یہ کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے بیٹے میں اپنی ننیال کے پاس جا رہی ہوں، آپ کو ننیال کے پاس لے کے جا رہی ہوں، میں میکے جا رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی. وہ ٹرین جو جاتی تھی نا، وہ جلندھر سے لے کے نکدر تک جاتی تھی، اور ہم جا کے نکدر اترتے تھے، اور نکدر سے پھر وہ ایک فیروز پور سے گاڑی آتی تھی، تو اس میں وہ جاتی تھی لدھیانہ. تو ہمارا جو ننیال تھا وہ تھا نور محل. نور محل بھی بہت مشہور علاقہ تھا. وہاں وہ علاقہ جو تھا نا، خاص طور پہ وہاں پہ پرندے مور جو ہے نا بہت تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم اٹھتے چلتے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. اچھا، اب 10 دن ہو گئے ہمیں کیمپ میں رہے ہوئے، تو ایک دم اچانک اعلان ہو گیا کہ بھی چلو آج نہ کہ ہم روانہ ہو رہا ہے قافلہ. تو بس کم از کم 15-20 بسیں آ گئیں. ہم اس میں سوار ہو گئے. ہم جیسے ہی کیمپ سے تقریباً 5 کلومیٹر سفر کیا ہی تھا، تو اسی وقت سکھوں نے قافلہ آ گیا اور انہوں نے حملہ کر دیا. پھر کیونکہ ہمارے ساتھ فوجی تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی اب واپس چلے جاؤ. ہم پھر واپس کیمپ میں آ گئے. اچھا، ادھر سے بارشیں بھی خوب ہو رہی تھی. ہم وہاں رہ گئے. اب کم 10-15 دن پھر رہے. پھر فوجی آ گیا کہ نہیں جی آج چلو، اب نہ کہ علاقہ کو صاف ہے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اب چلیں قافلے کی صورت میں. پھر ہم پیدل چل پڑے. کچھ تقریباً 8 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر کا فاصلہ کیا تھا. پھر ہمارے پر حملہ ہو گیا سکھوں کا. پھر باہر واپس بھاگے. کوئی مر کے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا قتل ہوتے ہوئے تلواروں سے. پھر واپس آ گئے. جب واپس آئے تو ہمارے نور محل سے مامی بھی آ گئی تھی. ایک بستی تھی جلندھر میں، وہاں پہ ہمارے پھپھا رہتے تھے، وہ بھی آ گئے. اور ہمارے تایا تھے نکدر میں، وہ بھی آ گئے. تو اس طریقے سے کرتے کرتے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا کیمپ میں رہتے ہوئے، کیونکہ 2 دفعہ اٹیک ہو چکا تھا. اس کے بعد پھر اس دوران کیمپ میں آپ کے کھانے پینے کا جو ہے نا راشن ہمارے پاس تھا، کیونکہ ہم تعلیم یافتہ تھے. ہمارے دادا جو ہے نا بچوں کو تعلیم دلا رہے تھے. میرے والد صاحب میٹرک پاس کر چکے تھے اسلامیہ ہائی اسکول جلندھر سے، اور چچا بھی تھے، وہ بھی پڑھ رہے تھے ابھی. تو اس لیے پڑھے لکھے اس پورے گاؤں میں ہمارے آدمی تھے. تو اس کے وقت انہوں نے راشن کا انتظام انہی کو سپرد کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک اسٹاک رجسٹر بنایا تھا.
تو اس کے اوپر سب اس میں چینی، آٹا، گھی، گڑ سب کچھ ہوتا تھا، سب کھانے پینے کی الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں تھی، کھانا پینا بہت تھا الحمدللہ، کیونکہ اور سب کو ہم دیتے، جو آتا تھا سب دیتے تھے۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو آپ کے ساتھ آپ کے قافلے میں باقی بہن بھائی کون کون لوگ تھے؟ ہمارا خاندان الحمدللہ، ہمارے خاندان میں تقریباً ہم سب اکٹھے ہو گئے تھے جلندھر کیمپ میں ہی۔ پھوپھی ہماری آ گئی تھی، میری ممی آ گئی تھی، میرے چاچا آ گئے تھے، میرے تایا آئے تھے، کے بڑے بہن بھائی سب ہم اکٹھے تھے، سب آ گئے۔ میرے 4 چچا تھے، 2 پھوپھیاں تھیں، وہ سب شادی شدہ تھے۔ ہاں، صرف ایک میری پھوپھی نہیں شادی کی ہوئی تھی ابھی، باقی سب کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ تو پھر جب آپ کا سفر دوبارہ وہاں سے کیسے شروع ہوا پاکستان؟ پھر تقریباً 1 مہینے کے بعد پھر اعلان ہو گیا کہ نہیں جی آپ چلیں۔ پھر فیصلہ یہ کرنے کے لیے ہم ٹرین میں چلیں گے، انہوں نے کہا نہیں ٹرین میں بڑی قطر و غارت ہو رہی ہے۔ تقریباً 1 اور 1.5 مہینہ رہ گیا تھا باقی ہمیں کیمپ میں رہتے ہوئے۔ پھر اعلان ہو گیا نہیں آپ چلو، پھر بسیں آ گئیں، پھر روانہ ہو گئے۔ ہم نے بھی پھر انتظام، میرے تایا جو تھے نا اور چچا تھے، انہوں نے بھی ایک بانس کے آگے ایک برچھی بنانی تھی، انہوں نے کہا اب آئیں گے تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم روانہ ہو گئے۔ ہم کچھ تقریباً اب 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ پھر کر چکے تھے، پھر اٹیک ہوا، لیکن پھر تو میرے تایا کے پاس برچھی تھی اور ہمارے پاس بھی کچھ تھوڑا بہت اسلحہ تھا، فوجی ہمارے ساتھ تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے تایا نے، انہوں نے 2 سکھوں کو، وہ تلواریں لے کے آ رہے تھے، انہوں نے برچھی بنائی ہوئی تھی، سیدھا پیٹ میں گھسیٹ دی، تو 2 سکھ ہم نے بھی مارے ہیں، میرے تایا جی نے۔ ہاں، پھر کہا پھر واپس آ جاؤ، پھر واپس آ گئے، پھر کیمپ میں رہ گئے۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد پھر اعلان ہو گیا کہ چلو جی چلو چلتے ہیں، آپ راستہ صاف ہے، کوئی اٹیک وٹیک نہیں ہوگا، تو روانہ ہو گئے۔ پھر جناب عالی فوجی ٹرک آ گئے تھے، پہلے تو بسیں تھیں نا، اب فوجی ٹرک آئے تھے، بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں نا، وہ آ گئے۔ بس اس میں بس ایسے جیسے بھیڑ بکریاں جانور نہیں ٹھونستے، اس طریقے سے ہر آدمی کو اپنی جان بچانی ہوتی ہے، تو اس کے اندر ہم سوار ہو گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ راستے میں ایک دریا آتا ہے، اب معلوم ہوا نا کہ وہ دریا جو تھا نا، وہ دریا تھا ستلج۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو اس میں میں نے دیکھا خون ہی خون، لاشیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں۔ خیر میں بھی بیمار ہو گیا، الٹیاں لگ گئیں ادھر۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کھانا آ گیا۔ اس وقت راشن تو ہم نہیں لے کے آئے تھے، لیکن اس وقت مسلمان جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے دے رہے تھے سب کچھ۔ اب وہاں پہ کوئی سالن والن تو نہیں ہوتا تھا، وہ ایک روٹی تھوڑا اچار کر کے دیتے تھے۔ خیر جب رات وہیں رہ گئے، ہماری حفاظت کی، لیکن گولیوں کی آوازیں لگاتار آ رہی تھی، ٹکڑ، تو حفاظتی ہمارے پاس، ہمارے فوجی ہماری حفاظت کر رہے تھے، مسلمان تھے یا سکھ تھے، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، لیکن یہ حفاظت کر رہے تھے۔ پھر ہم صبح ہوئی، پھر روانہ ہو گئے۔ روانہ ہوئے تو ٹرک میں ہی، پیدل نہیں، ٹرک، پھر ہم دل کو روانہ ہو گئے۔ اب جناب عالی تقریباً رات کا ٹائم تھا، 7-8 بجے، تو پہنچنے سے پہلے پھر حملہ ہو گیا، لیکن اس وقت ہم نزدیک پہنچ چکے تھے بارڈر کے پاس۔ اس وقت میں، پھوپھی کی لڑکی اور میں ماں باپ سے جدا ہو گیا تھا۔ جب جدا ہو گئے، اب کوئی کتنے بچے، کتنے مائیاں، کتنے بہن بھائی، کتنے ایک دوسرے سے جدا ہو، کیونکہ قافلہ ہوتا تھا، کوئی ایسا تھا نہیں ہے جیسے میلہ لگتا ہے۔ ہاں، تو اٹیک جو ہوا پھر ہم ہو گئے، لیکن تقریباً رات کے 9 بجے
بارڈر پہ پہنچ گئے. میں بھی پہنچ گیا, میری پھوپھی کی بچی تھی, ہم بہن بھائی تھے, اس نے مجھے نہیں چھوڑا, میں نے اس کا نہیں ہاتھ چھوڑا, اس نے میرا نہیں چھوڑا, سب بچھڑ گئے. پھر ہم رات کو تقریباً 9-10 بجے ہم واگا بارڈر پہ پہنچ گئے. اب انہوں نے وہاں پہ ہمارے پاکستان زندہ باد کا نعرے بھی لگنے لگ گئے. تو ہم مطلب بہت بے چین ہو گئے کہ اماں ابا کہاں ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ. وہ ہمارے ماں باپ کہہ رہے تھے پر ان کو کیا ہوگا. خیر ہمیں کیمپ میں لے گئے. یہاں لاہور میں کیمپ ہے اپنا ریلوے اسٹیشن ہے نا, اس کے باہر جو ہے نا بہت بڑا پارک تھا. وہاں پہ جو گمشدہ بچے تھے, گمشدہ مائیاں بہن بہن جو ہوتے تھے, وہاں پہ رکھا ہوا تھا باقاعدہ, وہ اعلان بھی کر رہے تھے. تو خیر تقریباً 3 دن کے بعد ماں باپ ہمیں مل گئے پارک میں. 3 دن کے ہاں جی ہاں. اس کے بعد جناب علی یہ ہمارا آپ کا تقریباً جلندھر اپنے گاؤں سے پاکستان کی سرحد تک آنے تک کتنا سفر ہوگا, کتنا فاصلہ ہوگا؟ تقریباً 60 کلومیٹر کا. 60 کلومیٹر. ہمیں 60 کلومیٹر سفر کرنے کے لیے ہمیں کم از کم مصائب سے گزرنے کے لیے تو 2 مہینے گزرے تھے. لیکن الحمدللہ میری پوری فیملی جو ہے نا, پھوپھی, مامی, چاچی, تایا, ہم سب حفاظت سے آ چکے تھے. بس یہ میں اور میری بہن جو ہے نا پھوپھی ذات, وہ ہم جدا ہو گئے تھے. لیکن ماں باپ نے ہمیں کیمپ میں آ کے ڈھونڈ لیا تھا. لاہور میں ہمیں ایک دھرم شالہ ایک مکان جگہ تھی, ہمیں وہاں پہ رہائش مل گئی تھی. لیکن ہمارے فیملی والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہم یہاں لاہور میں نہیں رہیں گے, دوسری جگہ شفٹ ہو جائیں گے. تو وہ دوسری جگہ کا نام بعد میں معلوم ہوا وہ کراچی تھا. تو ہم کراچی سب پوری فیملی کراچی چلے گئی تھی. اچھا جب ہم کراچی میں گئے تو ساتھ ہی جہاں ہم رہ رہے تھے نا, وہ ایک پنجاب ٹاؤن کیمپ تھا, وہ بھی بہت بڑا کمپاؤنڈ تھا, بہت بڑا. یہ گاندھی گارڈن جو ہے نا کراچی کا, اس کے نزدیک ہی ہے. تو اس اپنے جو کیمپ تھا نا, کمپاؤنڈ تھا پنجاب, اس کا نام بھی تھا پنجاب ٹاؤن کمپاؤنڈ. تو اس کے ساتھ ہی ایک انگریز کا بنگلہ تھا. وہ تقریباً وہ انگریزوں کے دور کا ہی وہ ایکسین تھا. تو اس کے جناب علی اس نے باہر, کیونکہ اس وقت لوگ جو مائگریٹ ہو رہے تھے, بے روزگار تھے, تو وہ ادھر ادھر اپنے روزگار کے لیے جا رہے تھے. تو جب وہاں پہ پہنچے, ان کے گھر پہ دیکھا کہ اشتہار لگا ہوا تھا. تو میرے والد صاحب نے, پڑھے لکھے تھے نا, انگلش انہی کو آتی تھی, تو وہ انگلش میں لکھا تھا. تو باقاعدہ جہاں ملازمت اعلان کیا تھا, ان کے شہروں کا نام باقاعدہ لکھے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کرایہ ورایہ سب ہم دیں گے. تو میرے والد صاحب چونکہ میٹرک پاس تھے, تو انہوں نے ان کو ایز اے اوورسیئر بھرتی کیا گیا. اور وہ تھا ہمارا علاقہ تھا چاچڑا شریف, ضلع رحیم یار خاں میں آتا ہے. تو والد صاحب خوش ہو گئے, چلو بھئی مجھے تو ملازمت مل گئی ہے. تو باقی چچا بھی اپنی کوشش کرنے لگ گئے. تو پہلے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں, آپ یہیں رہیں, تو میں پہلے جگہ دیکھ لوں, تو اپنے ڈیوٹی جوائن کر لوں, اس کے بعد پھر میں آپ کو بلا لوں گا. تو والد صاحب چلے گئے. تو وہ چاچڑا شریف کا نام ہے, وہ بھی ایک قسم کا گاؤں ہی تھا ایک. تو وہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خاں میں آتا ہے. اس شہر کا نام تھا چاچڑا شریف. تو 7 دن کے بعد والد صاحب نے جناب علی خود آ گئے, ہمیں ساتھ لے گئے کراچی. کیونکہ اس وقت ٹیلی فون وغیرہ کی سہولتیں نہیں تھیں, خط و خطابت کی بھی سہولت نہیں, کیونکہ نیا مائگریشن ہوا تھا. تو اس لیے والد صاحب ہمیں لے گئے. بہت یاد آتا ہے, بہت یاد آتا ہے مجھے. ہمیں کیوں نہیں یاد آتا, کیونکہ ظاہر ہے دیکھو, گھر بار تو ہمیں چاچڑا شریف میں بھی مل گیا تھا, زمین بھی تھوڑی سی مل گئی تھی, لیکن
اب ظاہر ہے کہ اپنا ملک کے لیے قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں، ہاں جی، تو اس لیے ہم تمام مسلمانوں جو محبت کرتے تھے اپنے وطن سے وہ مائگریٹ ہو کے آ گئے، اور ہمیں تو بہت یاد آتا ہے اپنا علاقہ. مجھے اپنا علاقہ دھینا خاص طور پہ گاؤں بہت یاد آتا ہے، کیوں کہ بچپن وہاں سے گزارا ہے. مجھے ابھی سارا پورا نقشہ یاد ہے. چھپڑ صاحب میرے دادا نے بہت بڑی مسجد بنائی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک گراؤنڈ تھا، اس کے اندر ایک بہر کا درخت تھا، ایک پیپل کا درخت تھا، مجھے سب یاد ہے. ہاں جی، بہت دل کیا، لیکن حالات ہی ٹھیک نہیں ہو رہے، کیا کیا جائے. حالات ٹھیک ہو جائیں تو بہت دل کرتا جا رہا ہوں. اگر میں چلا جاؤں میں اپنا گھر ڈھونڈ لوں گا، اپنا گھر ڈھونڈ سکتا ہوں. جی ہاں، بہت بہت بمبے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب ہم روانہ ہوئے تھے نا، میری 2 بہنیں تھیں، والدہ دوپٹے تک نہیں لیے تھے، جوتے تک نہیں پہنی تھی. ایسا حملہ ہوا ایک دم، کیونکہ وہ جتھے کے جتھے بن کے آتے تھے، اور حملہ کیا کرتے تھے، وہ آگے لگاتے تھے، پیٹرول ان کے پاس ہوتا تھا، چھڑکا اور آگ لگا دی. تو اس لیے ظاہر ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے دوپٹہ جوتی تک نہیں پہن سکے، تو بھاگے، رات کو بھاگے ہم. اپنے وطن اب ہمارا یہی ہے، ہمیں اپنے محبت سے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت دے، اتفاق دے. محبت ایک بہت اچھی چیز ہے. ہاں جی، اب ہم الحمدللہ ہم سکون سے اپنے ملک میں رہ رہے ہیں.